تو مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا کہ علی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ بھئی دشمن یقین ہو کہ دشمن بظاہر طاقتور ہے اور اتنا خطرناک دشمن ہے کہ موقع اسے ملے گا تو میری گردن کاٹ دے گا، تو شاید ہم میں سے کسی کو وہ رات سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ لیکن حضرت علی سے پوچھا گیا، علی جب یقین بھی تھا کہ کافر طاق میں ہے، موقع میں ہے، تلاش میں ہے، تو کیا آپ کو نیند آئی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی قسم زندگی میں ایسی سکون کی نیند علی کو کبھی نہیں آئی جو مصطفیٰ کے بستر پہ آئی تھی۔ میں وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کچھ بھی ہو جائے رسول پاک کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ امانتیں واپس کر کے تم مدینے آ جانا، تو میں نے زندہ رہنا تھا اور مدینے بھی جانا تھا، کیونکہ مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے۔ اب حضرت نے مولا علی کو بستر پہ سلایا اور حضور تصور مبارک میں اپنے کاشان نبوت کے دروازے کے قریب اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی ابو بکر کو اطلاع کرے کہ آؤ چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ بس سرکار نے ابو بکر کا نام لیا، صدیق نے باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے لبیک حضور، میں تو پہلے سے حاضر کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اس وقت کیا کر رہے؟ محبوب میری زندگی کی یہ پہلی رات نہیں ہے، جب سے آپ نے کہا تھا کہ ان قریب اللہ ہمیں ہجرت کا حکم دے گا، تو میں نے جب سے یہ سنا اس دن سے پوری رات آپ کے در پہ کھڑا رہتا ہوں کہ مصطفیٰ یاد کرے تو غلام صدیق پہلے سے حاضر ہو جائے۔ اقبال کہتے پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اب مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا تو صدیق اکبر نے عرض کی حضور مکے کے لوگ اتنا کھوجی ہیں، اتنا مزاج شناس ہیں کہ مرد کا پاؤں دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، عورت کے پاؤں کا نشان دیکھ کر بتاتے ہیں یہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے۔ حضور ایسا کریں چلے ہم دونوں لیکن قدموں کے نشان ایک کے لگے، چلے ہم دونوں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا آقا کہ آپ چلیں اور میں آپ کے قدموں کے نشانوں پہ قدم رکھوں۔ آقا حضور آپ کے قدموں کی مٹی تو آنکھوں کا سرمہ ہے، بلا غلام صدیق یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں آگے چلوں اور آپ میرے قدموں کے نشانوں پہ قدم رکھیں، تو غلام آقا سے آگے کیسے بڑھ جائے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ بھی ممکن نہیں، وہ بھی ممکن نہیں، چلنا ہم دونوں میں ہے لیکن قدموں کے نشان ایک کے لگیں۔ اگر میرے قدموں کے نشانوں پہ قدم نہیں رکھتے یا میں تمہارے قدموں کے نشانوں پہ قدم نہیں رکھتا، ہم جب چلیں گے دونوں تو قدموں کے نشان دونوں کے لگیں گے۔ عرض کی حضور ایک صورت ہے آپ صدیق کے کاندھے پہ آ جائیں، صدیق جب آپ کو کاندھوں پہ اٹھا لے گا تو پھر یقیناً چلے گا ابو بکر، تو قدموں کے نشان بھی ابو بکر کے لگیں گے۔ بھی قرآن کہتا ہے لو انزلنا، فرمائے حاضر قرآن، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، فرمائے محبوب آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، محبوب قرآن کی برکت کو، قرآن کی حیبت کو، قرآن کے نور کو، قرآن کے دبدبے کو، پہاڑ کی بلندیاں، پہاڑ کی وسعتیں برداشت نہ کر پاتی، لیکن فرمائے علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو وہ کشادگی دی کہ جس قرآن کی عظمت کو فرمائے پہاڑ کی حیبت برداشت نہ کر سکی، اسے محمد مصطفیٰ کے سینے نے برداشت کر لیا ہے۔ فرمائے پھر محبوب تیرے سینے، تیرے نبوت بار کو ابو بکر کے کاندھوں نے برداشت کر لیا۔ بھئی ایک سوچنے کی بات ہے، اگر حضرت امام حسین مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں تو بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن جن کو حسین محمد مصطفیٰ کے کاندھوں پہ نظر آتے ہیں ان کو شان حسین تو نظر آتی ہے،
انہیں ابو بکر کی عظمت کیوں نظر نہیں آتی جن کے اوپر خود محمد مصطفیٰ نے سواری کی ہوئی ہے؟